الحمد للہ وکفی سلام علی عباده الذین اصطفی۔ دین کی ایک انتہائی زیادہ اہمیت والی بنیادی بات جس کے بغیر دین کی عمارت ایسے ہے جیسے ریت پر یا پانی پر جو خیالات میں سے تو ہو سکتی ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ وہ بات کیا ہے؟ آئیے امام بہقی کی حضرت ابو فراس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں سمجھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں اور آپ سب اس سوال کے جواب پر انتہائی غور فرمائیں۔ میری اور آپ کی سعادت اس سوال کے جواب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دینے میں ہے۔ سوال پھر سماعت فرمائیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ جواب مبارک سماعت فرمائیے، الاخلاص۔ ایمان یہ ہے کہ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ کہنے اور سننے والوں کو دے دے، تیری ہر نیکی، ہر اچھا عمل، اس کا مقصود عرش والے رب کو راضی کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بیٹا، سننے والے حضرات و خواتین کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حج و عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز، صدقہ و خیرات کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ کائنات کے ہر شخص کے لیے۔ میں آپ، ہماری کوئی حیثیت نہیں، جو اللہ کے ہاں تمام کائنات میں سب سے بڑی حیثیت والے ہیں۔ آج کے سبق میں عزیز بیٹے نے سلمہ اللہ نے سورہ الانعام کی آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ گھروں میں جا کے آیات کو خود پڑھ لینا اور تفسیر اور ترجمہ بھی دیکھ لینا۔ سورہ الانعام آیات مبارکہ 162 اور 163، 162 اور 163۔ سورہ الانعام کے آخر میں یہ دو آیات ہیں، اس کے بعد آیت شریفہ 164 اور 165 اور سورۃ ختم۔ اللہ کریم نے اس بارے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ۔ ٹیچر، ماں،
تربیت کرنے والے اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہو تو وہ بات ان کے ہاں اہمیت والی ہوتی ہے یا بیکار؟ اللہ اکبر! عرش والے رب جب کل کہیں اور انہیں کہیں جن ایسے اخلاص والا آسمان نے دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ ملائکہ مقربین میں، اس بات کی حیثیت کیا نہ ہوگی؟ سماعت فرمائیے، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے ان، اللہ اکبر! یہ آیت کریمہ ہی اس کی تفسیر میں پوری رات گزر جائے، تفسیر بیان کرنے کا رب ذو جلال گواہ حق آزاد نہ۔ ان یقیناً، اور جملہ اسمیہ ہے، مختصر گرامر کی بات کا نتیجہ، اس کے ساتھ جو بات بیان کی گئی ہے وہ دائمی ہے، عارضی، ٹیمپریری، وقتی، حادثاتی نہیں، پوری زندگی کا وہ نسخہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دن بھی نہیں، ایک دن تو بڑی بات ہے، ایک لمحہ بھی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جملہ اسمیہ ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز کون سی؟ جنس کا لفظ استعمال کیا، مشکل بات، خلاصہ ہر قسم کی نماز، فرض ہوں، سنتیں ہوں، نفل ہوں، وتر ہوں، ونسکی، چار معانی نسکی کے بیان کی اور سب درست۔ ایک معنی میری قربانی، ایک معنی میرا حج، ایک معنی میری عبادت۔ اور اگر صرف یہی کہا جاتا نسکی میری عبادت تو کیا کافی نہ تھا؟ لیکن بات تفصیل والی ہے۔ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری عبادت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، عبادت نماز ہی نہیں، میری زندگی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ اور دونوں، اس کے دو معانی اور دونوں ہی نہایت شاندار۔ لا الہ الا اللہ، اللہ مفسرین پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسے۔ للہ ایک معنی اللہ کے لیے ہے، میں نے سجدے کیے، میری کوئی کاریگری نہیں، میں نے رکوع کیا، میری کوئی چالاکی نہیں، میں نے قرآن کریم پڑھا یہ سنا، میری چالاکی نہیں، للہ یہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی میں جو خیر ہے وہ عرش والے رب کا احسان ہے۔ دوسرا معنی، اور وہ بھی 100% بجا، للہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہے ان کی توفیق سے تو کسی اور کے لیے، ان کی توفیق سے ادا کی گئی نماز، ان کی توفیق سے ادا کی گئی قربانی، ان کی توفیق سے کیا گیا حج، ان کی توفیق سے کی گئی عبادت، ان کی توفیق سے کی گئی زندگی کی نیکیاں، ان کی توفیق سے کی گئی موت تک کی نیکیاں، وہ ان کے سوا کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتی؟
رب العالمین لا الہ الا اللہ. عرش والا رب گواہ ہے، اور میں نہ بھی کہوں، حقیقت یہی ہے. ان ایسا بیان نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. رب العالمین، کہا بیٹا غور کرو اور جا کے بیان کرو. رب العالمین، یہ آپ کو جو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا حج، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے کیوں ہے؟ رب العالمین سے ایک ضمنی سوال کا جواب ہے. رانا صاحب جی بات واضح. سوال کیا ہے؟ کیوں ہے؟ جواب، رب العالمین سارے جہان کا پالنے والا وہ تنہا ہے. جب پالنے والے وہ ہیں تو میری نماز کا کوئی حصہ کسی اور کے لیے کیوں ہو سکتا؟ جب پالنے والے وہ ہیں، میری عبادت، میری نیکی، میری قربانی، میرا حج کسی اور کے لیے کیوں ہو سکتا ہے؟ جب پالنے والے وہ ہیں، میرا جینا اور مرنا ان کے سوا کسی اور کے لیے ہو تو کیوں ہو؟ لا شریک اللہ، اس کے دو معنی اور دونوں ہی بڑے شاندار. اور ان میں سے کوئی بات میری طرف سے نہیں، میں نکما کیا کہوں گا. علماء مفسرین نے صدیوں سے قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے ہماری خیر خواہی کے لیے باتوں کو واضح کیا. لا شریک اللہ، اور رب ہونے میں ان کا کوئی شریک نہیں، وہ پالنے میں تنہا. اور دوسرا معنی، جب پالنے میں ان کا کوئی شریک نہیں تو میری نماز، میری عبادت، میری نیکی، میرا حج، میری قربانی، میرے جینے اور مرنے کی کسی بات میں ان کا حصہ کیسے ہو سکتا؟ رشتہ صاحب غور کریں، یہ انداز ہے دلائل کے دینے کا، اور کائنات میں کوئی ایسے دلائل نہیں دے سکتا. اللہ آپ کو توفیق دے، کوئی قانون کا کالج بنائیں اور اس میں شاگردوں کو پڑھائیں. دلائل دینے کا انداز سیکھنا ہو تو قرآن کریم پڑھیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ترجمہ، اور اس ہی بات کا ترجمہ یہ نہیں اس بات کا نہیں. سب بولو کیا ترجمہ ہے کرنے سے؟ اس ہی بات کا. ادھر بھی سجدہ کرو، ادھر بھی نظر دے دو، ادھر بھی نیاز دے دو. بیگم کے یہ کرو، خاوند کے یہ کرو، برات نہیں. وَبِذَلِكَ، اس ہی بات کا مجھے حکم دیا گیا. اور جب سید الاولین والآخرین کو یہ حکم ہے تو میرے ایسے آپ جیسے لوگوں کو کس بات کا حکم؟ اور اسی پر بس نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے رب کی غلامی میں آنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں اخلاص کا حکم دوں اور خود اس سے سرے منہ انحراف کروں. نہیں، میں اس امت میں سے رب کی غلامی میں آنے والا، ان کے ساتھ اپنی کسی عبادت میں، نیکی میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والا میں پہلا ہوں. جو بات کہی گئی وہ اس بات کا 1% بھی نہیں جو اس بارے میں کتاب و سنت میں ہے، لیکن وقت ہو چکا. اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو، آپ سب کو اخلاص عطا فرمائے. اور یہ باغ
क़यामत तक शाद सरसब्ज़ व शादाब रहे। अल्लाह अपने फज़ल व करम से हर दिन और रात में इसकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और पहले दिन से आज तक और आज से क़यामत तक जो कोई इस बाग से प्यार करे, इससे मोहब्बत करे, इसकी खिदमत करे, इसकी तरक्की की ख्वाहिश करे, अल्लाह उस पर, उसके माँ बाप पर, उसके कुब्बे पर अपनी रहमतों की बरका बरसाए। अल्लाह उसकी दुनिया और दीन को सुधार दे। अल्लाह उसको खुश नसीब बनाए, उसके कुब्बे को खुश नसीब बनाए, और अल्लाह अपनी रहमत से मुझे, आपको, हमारी औलादों को, नस्लों को, बहन भाइयों को अपने फज़ल करम से ऐसे ही खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल भी इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी करते हुए 4 तरावी के बाद दोबारा 15 मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।